الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد البارك وسلم صلى عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ایک اور دفعہ درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد البارك وسلم صلى عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ رب العزت کا کروڑ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو اپنے فضل سے اپنے پیارے محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے رمضان جیسا مقدس مہینہ عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس کی برکتوں سے نعمتوں سے مالا مال فرمایا. حضرات محترم، جس طریقے سے ہم اور آپ حضرات رمضان شریف کے ایام گزار رہے ہیں، جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس کے کچھ حالات الگ تھے. دو ہجری میں رمضان کا یہ مہینہ جب نازل ہوا، روزے فرض کیے گئے تو روزوں کا سحری کا افطاری کا معاملہ کچھ الگ تھا. لیکن اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے اور صحابہ اکرام علیہم رضوان کی کچھ ایسے معاملات پیش آئے جس کی وجہ سے اللہ نے ہم پر کرم فرمایا. اور وہ کرم کیا تھا آپ سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دلوں کو سکون ملے گا اور خوشی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا. کیونکہ جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تھے تو اس وقت کی افطاری کا مسئلہ ایسا تھا کہ جیسے افطاری کے وقت جو بندہ افطار کر لیتا پھر عشاء کے بعد عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتا تو وہیں سے اس کا روزہ شروع ہو جاتا. پھر اس کے دوسرے دن افطاری تک اس کو بالکل روزے کے ساتھ رہنا پڑتا. اب اس وقت کے ماحول کو اور اب کے ہم ماحول کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا ہم پر کرم فرمایا ہے. اور یہ جو کرم نوازی ہوئی یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کی توفیق ہوئی کہ جن کی وجہ سے ہمارے لیے صبح طلوع فجر تک یعنی یہ ہمارے ساتھ معاملہ ہوا کہ ایک دفعہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس واقعے کو تفسیر روح البیان میں فرمایا گیا ہے کہ آپ حاضر خدمت ہوئے ہو. عرض کی حضور روزے کی حالت میں کچھ مسئلہ ایسا ہو گیا، رات کا وقت تھا، میں جیسے ہی سونے کے لیے پہنچا ایک ایسی پیاری سی خوشبو محسوس ہوئی کہ جس خوشبو کی وجہ سے میں اپنے آپ کو قابو نہ کر سکا اور میں اپنی بیوی سے مل لیا. یعنی ایسا مسئلہ ہو گیا. جب آپ نے کہا تو آپ کے ساتھ کئی اور صحابہ بھی کھڑے ہو گئے کہ انہوں نے کہا ہمارے ساتھ بھی ایسے مسئلہ ہو گیا. اب جب یہ معاملہ ہوا تو عذر بیان کیا گیا کہ مسئلہ ایسا ہو گیا ہے تو آپ کچھ کرم فرمائیں. ابھی یہ بات کہی رہے تھے جتنے میں اللہ رب العزت نے قرآن مقدسہ کی آیت مبارکہ نازل فرما دی. احل لکم لیلۃ الصیام لیلۃ الصیام رفث علی نساء ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ روزوں کی ان راتوں میں اب تمہارے لیے وہ چیز جو روزے میں حرام ہے لیکن بعد روزہ جو تمہارے لیے حلال تھی اور روزوں کی راتوں میں جو تمہارے لیے حلال کر دی گئی. اور مرد عورت کا پردہ لباس اور عورت مرد کا لباس ہو جائے. یعنی مسئلہ یوں حل ہو گیا کہ جب افطاری کر لے اور شام کا وقت آئے تو جو چیزیں روزے کی حالت میں جیسے کھانا پینا اور وہ میاں بیوی کہ جو روزے کی حالت میں ایک دوسرے کے لیے حلال ہے لیکن روزے کی حالت میں دونوں کا ملنا یعنی جماع کرنا دونوں کے لیے روزے کی حالت میں حرام ہے جس سے روزہ ختم ہو جاتا ہے. اب وہی چیز روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے پھر معمولی کر دیا گیا. اور یہ جو مسئلہ ہوا یہ صحابہ اکرام علیہ رضوان کی توفیق ہوا.
اور پھر اسی طریقے سے ایک اور صحابی رسول حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ دن بھر محنت کرتے، مشقت کرتے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ روزہ تھے، روزے کی حالت میں باہر بہت ہی محنت و مشقت کا کام تھا، لیکن ہم یہ یہاں کی جو گرمیاں ہیں یہ گرمیاں کچھ نہیں ہیں، اس وقت وہ گرمیاں اور اس قدر محنت و مشقت، آج ہم کسی کام کے لیے بھی جاتے ہیں تو سواری سے جاتے ہیں، اس وقت لوگ پیدل جایا کرتے ہیں، کبھی جانوروں پر سوار ہوتے ہیں، جس کے پاس میسر ہوتا اگر نہ ہوتا تو پیدل نکل جاتے، کئی کئی میل چل کر جاتے اس گرمی کی تپش میں۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ صحابی رسول جب روزے کی حالت میں تھک کر گھر واپس آئے، آنے کے بعد افطار کا وقت، آپ نے صرف پانی وغیرہ سے افطار کر لیا، بیوی نے کھانا وغیرہ نہیں تیار کیا تھا، بیوی سے کہا کہ کھانا تیار کر دو۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ وہ جیسے کھانا تیار کرنے لگی، یہ جو آئے تھے تھک کر تھے، جیسے ٹیک لگائی سو گئے۔ اب ایسا سوئے، پھر جب نیند سے بیدار ہوئے، بیوی نے کہا کھانا تیار ہے، تو آپ نے کہا کہ اب کیسے، کیونکہ میں سو گیا، یعنی افطاری کے بعد اگر سو جاتے تو وہیں سے روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ اب جب وہ سو گئے تو پھر اٹھے تو پھر کھانا تیار کھا نہیں سکتے، روزہ شروع ہو گیا۔ دوسرا دن وہی دوپہر کا وقت، اسی حالت میں کام کرنے کے لیے باہر نکلے۔ اب وہ گرمی کی تپش، وہ پیاس کی شدت، وہ گرمی اور وہ تھکن، وہ کام جس کی وجہ سے آپ اتنے کمزور ہو گئے کہ چکرا کر آپ نیچے گر گئے۔ تو یہ مسئلہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بھی پیش ہوا کہ اس طریقے سے معاملہ ہوا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کرم فرما دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل یہ ہوا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم فرما دیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اپنی امت کے لیے فرما دیں کہ جب روزہ افطار کر لیں اس وقت سے لے کر صبح تک، یعنی سحری کے وقت کے ختم تک، اب ساری چیزیں وہ کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، اور جو ان کے لیے حلال ہے وہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ جو کچھ ہمیں نصیب ہوا ہے، ورنہ آج اگر ایسی ہماری حالت ہوتی، اگر ایسا ہمارے ساتھ مسئلہ ہوتا کہ افطاری کے بعد اگر سو جاتے تھوڑی دیر کے لیے، 5 منٹ کے لیے صحیح، تو ہمارا روزہ اگر وہیں سے شروع ہو جاتا۔ اب تو صبح میں بھی بہترین سے بہترین سحری ہوتی ہے، اور افطاری میں بھی کسی چیز کی کمی بیشی کے بغیر ہم افطاری نہیں کرتے۔ اس طریقے سے ہمارا مسئلہ اگر وہ پہلے ہی کی طرح روزوں کا حال ہوتا تو آج خدا نہ جانے کی کتنے بندے روزے رہتے اور کتنے نہ جانے نہ رہتے تھے۔ لیکن اللہ کا کرم دیکھو کہ صحابہ اکرام کے طفیل اللہ رب العزت نے آنے والے قیامت تک کے لیے یہ مسئلہ کر دیا کہ جب افطاری پر تم جب افطاری کر لو، اس کے بعد چاہے تم جاگے رہو یا نماز عشاء پڑھ کر سو جاؤ، لیکن تمہارے لیے اس وقت تک کھانا پینا، جب تک سحری کا وقت صبح میں جب سحری کا وقت ختم کا اعلان ہوتا ہے، اس وقت تک اب تمہارے لیے سب کو جائز کر دیا گیا۔ تو حضرات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بے شمار فضل ہوا ہے، اور سحری میں اللہ نے بے شمار برکتیں رکھی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں چاہے سحری میں ایک گھونٹ پانی ہی سے پی لیا کرو، کیونکہ اللہ نے اس میں بے شمار برکتیں رکھی ہے۔ اور یہ روزے فرض ہیں، اگر خدا نہ خواستہ اگر کوئی بندہ سحری میں نہیں اٹھ سکا، آنکھ لگ گئی اور وہ چاہتا ہے کہ میں روزہ اسی طریقے سے مکمل کر لوں، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ روزہ جو ہے فرض ہے، سحری جو ہے سنت ہے، اگر طاقت اتنی ہے کہ وہ رکھ سکتا ہے تو اس کے لیے حکم ہے کہ روزہ کنٹینیو کر لے، یعنی روزہ شروع کر دے۔ لیکن اگر کچھ لمحہ بھی باقی، کچھ سیکنڈ بھی باقی ہے، تو یہ کم سے کم ایک گھونٹ پانی بھی پی لے، اس لیے کہ تمہارے لیے صحت بن جائے، اور ظہر کے بعد تھوڑی دیر قیلولہ کر لے، یعنی تھوڑی دیر آرام کر لے، اس لیے کہ تاکہ رات میں تمہیں عبادت کرنے میں کوئی مشقت نہ ہو۔ تو یہ سارے ہمارے لیے سہولتیں بنائی گئی، لیکن ہمارا ہر کام الٹا ہوتا ہوا چلا گیا کہ جب ہمیں سونے کا حکم دیا گیا اس وقت ہم جاگ رہے ہیں، اور جس وقت جاگنے کا حکم ہے اس وقت ہم سو رہے ہیں۔ تو بتاؤ، جس قوم نے اپنے سارے معاملات کو الٹا کر دیا ہو، تو پھر کیوں نہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی میں ہم گرفتار نہ ہوں گے تو اور کیا ہوں گے؟ اگر ہم نے سارے معاملات کو بدل دیا ہے تو ہمارے لیے خود نقصان ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے، اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری پوری زندگی بہت ہی آسانیوں کے ساتھ گزر جائے گی،
اور وہ وقت بھی ہوگا کہ سارے معاملات، سارے مسئلے بھی ہمارے حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ اس وقت ہوگا جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ تو لہٰذا عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مالک مولا نے ہم تمام کو جو رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، وقت گزرتے جا رہا ہے، دن گزرتے جا رہے ہیں، اور روزے کی تیزی کے ساتھ، اور اللہ کا فضل بھی دیکھیں کہ ایسا ٹھنڈا موسم بھی ہو گیا ہے۔ بندہ سوچتا تھا کہ گرمی ہے، لیکن وہ میرا رب ہے کہ پل میں گرمی کو ٹھنڈ میں بدل دے، اور وہ میرا رب ہے کہ پل میں ٹھنڈ کو گرمی میں بدل دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل ہے ہم پر، وہ چاہے گرمی میں ایام گزرے یا ٹھنڈی میں گزرے، لیکن ہمیں اس کی فرض کی پابندی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضرات، جیسے زکوٰۃ کا مسئلہ بھی ہے، یہ بہت طویل ہے، اور جو صاحب استطاعت ہے، صرف دو بات کہوں گا کہ جو صاحب استطاعت جس پر زکوٰۃ واجب ہے، وہ شخص کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا اس کی قیمت، 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت، اور مال تجارت کا پیسہ اتنا کہ وہ پیسہ ان دونوں میں سے، یعنی 7.5 تولہ سونے کی قیمت تک پہنچ جائے، یا پھر 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک اس کا مال تجارت کا پیسہ پہنچ جائے۔ اور ہر وہ چیز جس سے وہ نفع حاصل کرتا ہے، جس سے وہ پیسے کماتا ہے، چاہے گھر اس نے کرائے پہ دیا، گاڑی کرائے پہ دیا، یا اسی طریقے سے وہ جس چیز سے کماتا ہے، وہ پیسہ پورے سال کے جمع ہونے کے بعد اگر پیسہ اتنا وہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ جتنے سے ہم 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں، یا پھر 7.5 تولہ سونا خرید سکتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے۔ اور ہر صاحب استطاعت پر جو حق رکھتا ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور جو زکوٰۃ کا انکار کرے وہ کافر ہے، کیونکہ فرض چیزوں کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ ہاں، دیری جو کرتا ہے وہ گنہگار ضرور ہے، لیکن جو سرے سے انکار ہی کرتے کہ کچھ نہیں ہے، تو سمجھ لو کہ وہ کافر ہے، کفر میں چلا گیا۔ یعنی کافر کہتے اسے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے باتوں کو اور اس کے احکام کو نہ مانے۔ تو لہٰذا اس کے مسائل بھی انشاءاللہ آپ سماعت کریں گے۔ بس یہ تھوڑی سی بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ نے جسے بھی صاحب استطاعت سے نوازا ہے اسے اپنی مال کی زکوٰۃ نکالنے، صدقہ اور فطر ادا کرتے رہنے کی ہم تمام کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔